تیسرا چیلنج مادیت کا ہے. دیکھو آج مادیت کا زمانہ، مادیت کا بڑا زور ہے، مادی اسباب و وسائل کی بڑی فراوانی ہے، اور ہم سب اپنے لوگ ہیں. اپنی خرابی کو ہم آپس میں مذاکرے کے طور پر بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی ان خرابیوں کو دور کر سکیں. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ دنیا والے مادیت میں مبتلا ہوتے ہوتے کیا آج ہم علماء جو دنیا کو راستہ دکھانے والے ہیں وہ بھی کسی حد تک مادیت کے شکار ہو. یہ حرص ہے، لالچ ہے. ہمارے شیخ نے فرمایا تھا شروع میں وہ شبہ اور شہوت، یہ سب جو بات سمجھائی تھی میرے دوستو، یہ سب مادیت ہی کا کرشمہ. مادیت کے نتیجے میں شبہات بھی آئیں گے، مرغوبیت ہوگی مادیت سے، چکا چوند سے ہم متاثر ہوں گے تو وہی ہوگا. ارے ہم کو شبہ ہو رہا ہے. ہمارا ایک ساتھی جن کا باپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر بہت بڑا پروفیسر، اس نے سوچا میں تو دینی تعلیم سے محروم رہ گیا لیکن اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھاؤں. بڑا صحیح لڑکا، اپنے لڑکے کو بہترین حافظ بنایا. اب بھی مجھے ہفتہ روز قبل میرے ایک دوسرے ساتھی نے یہ افسوسناک خبر سنائی، کہا کہ اس کا باپ جو دینی تعلیم نہیں حاصل کر سکا، بڑا افسوس تھا، کالج میں یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھا، مدرسے میں ڈالا، حافظ بنائے، بہترین عالم بنائے. دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہوا. میرے ساتھی وہ وہاں کے جو ہے وہ ٹیسٹ امتحان میں شامل ہوا تھا، داخلے کے امتحان میں بہت اچھے نمبر سے کامیاب ہوا اور ہمارے ساتھ رہتا تھا. بہت اچھا ساتھی، بہت ذہین، بہت تیز اور بڑی معلومات. امتحان میں نمبرات بھی بہت اچھے آتے تھے. میرے دوستو جب دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہو گیا، اب اس کا ذہن ادھر گیا، پڑھ لیا، اب بھی عمر بہت زیادہ نہیں ہے، موقع ہے، چلو عصری تعلیم بھی کچھ حاصل کر لے. وہ مدرسے سے نکل کے یونیورسٹی کی لائن پکڑا. دارالعلوم دیوبند کی سند کو ویلو ہے یونیورسٹیوں میں، اس سے آگے داخلہ لیا اور پھر آگے وہ طبیہ کالج میں بھی گیا اور طب کا علم حاصل کیا اور ڈاکٹر بن گیا. آج اس کا حال یہ ہے، اس کی خبر آئی کہ ڈاکٹر ہو گیا، لیکن اس سے پہلے وہ حافظ تھا، اس سے پہلے عالم تھا، بہترین اسلام کا اسکالر تھا. لیکن جو علم، جو دین اس نے حاصل کر لیا، اس کی عظمت اس کے دل میں نہیں آئی، اللہ نے اسے پھینک کے رکھ دیا. آج اس کی عالمیت کی پہچان بھی ختم، کرتا پاجامہ نکل گیا اور پینٹ شرٹ آ گئے، چہرے سے داڑھی نکل گئی اور بالکل کلین شیو کر کے وہ آج کے اپ ٹو ڈیٹ کو بھی شرمندہ کرنے والا بن چکا ہے. میرے دوستو جو علم کی نعمت اللہ نے دی ہے، اگر ہمیں اس کی خود اپنی عظمت نہیں ہوگی تو بتاؤ دنیا والے کیا خاک اس کی عظمت کریں گے. بہت سارے سنا، ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے اس لائن میں ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. ہم پڑھا کے افسوس کر رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں. ارے تم جو روٹی کھا کر یہ بول رہے ہو وہ اسی لائن کی برکت ہے جس کی آج تم توہین کر رہے ہو، ناقدری کر رہے ہو. زمانے سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مادی اسباب کی فراوانی کا نتیجہ ہے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دشمن کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے، حالات سے مقابلے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. سنو، بہت آج کے حالات میں یہ دو طریقے سمجھ لیں، انشاءاللہ کام بن جائے گا. ایک طریقہ مادی طاقت کے استعمال کا ہے. حکومت وہ طریقہ اپنا رہی ہے. بھائی مادی طاقت ہی کے زور پہ یہ ٹیکنالوجی ہے اور موبائل ہے اور یہ جتنے بھی میڈیا، یہ سب خرید ورید کر کے اور سارے چینل کو اپنے انڈر میں کر کے جو چاہے وہ میسج ہمارے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. یہ سب اسی مادی قوت کا استعمال، طاقت کے زور پہ پیسوں کو پھینکیں گے اور ووٹ لیں گے، یا تو نوٹ بچھائیں گے یا لاش بچھائیں گے. یہ ایک طریقہ ہے، یہ حکومت کی مادی طاقت کا طریقہ. لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا اور طریقہ ہے. وہ طریقہ زبان و قلم کے ہتھیار کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے.
ہمارے پاس مادی قوت نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ نے ہمیں قلم دیا ہے۔ زبان و قلم کے ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا شیطان بھی کام لے رہے، ہم انسان علماء بھی کام لے، زبان و قلم کے ہتھیار کو استعمال کرنا یہ دوسرا طریقہ۔ لیکن ایک بات سنو، دونوں میں فرق ہے۔ حکومت جو مادی طریقے کو استعمال کرتی ہے اور مادی طاقت سے جو چاہتی ہے اس کے نتیجے میں زمینیں فتح ہو جاتی، جسم غلام بن جاتا۔ لیکن اہل زبان و قلم جب اپنی پختہ فکر، صحیح فکر کی ترویج و اشاعت میں لگ جاتے ہیں تو جسم نہیں بلکہ دل و دماغ فتح ہو جاتے ہیں۔ وہاں حکومت زمین پر اور یہاں جسم اس زمین کے طریقے اور چلنے اور سمجھانے، زمین کو آباد کرنے والے کے خیالات جس مرکز سے پیدا ہوتے ہیں وہ مرکزی جگہ دل کے اوپر ان اہل زبان، اہل قلم کو حکومت اللہ دیتی ہے۔ میڈیا کا زمانہ، یہ میڈیا تعمیری اعتبار سے بھی استعمال ہو رہا، تخریبی اعتبار سے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، پیغام آ رہا، میسج آ رہے ہیں، انسان بھی اور شیطان بھی وہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں ان سے ہچکچانے اور چڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان آلات کو شیطانوں نے جب اپنے شیطانی کاموں کے لیے استعمال کیا تو انسانوں کو انسانی کارناموں کے لیے بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا یہ لفظ ہے، لفظ۔ کل مولانا افتخار صاحب نے لفظ پہ، حروف پہ، آواز پہ بہت تفصیل سے کلام فلسفیانہ کلام حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ لفظ ہے میڈیا جو ہے نا، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ لفظ کے ذریعے سے اشارے کنائے یہ سب ہیں، لیکن وہ کم بھئی ضرورت پڑے۔ اب وہ بہرا ہوگا تو بول کے کیا کریں گے؟ اشارہ ہی کرنا پڑے گا، لیکن بلا ضرورت کوئی اشارے سے کام نہیں لیتا۔ قریب میں ہوتا بولتا ہی ہے یا لکھ کے دیتا ہے، دور ہو تو پھر ہاتھ اٹھا کے بتاتا ہے۔ لفظ ہی میڈیا کی حقیقت، الفاظ کا استعمال یہ میڈیا ہے۔ اور لفظ کیا ہے؟ تخریب کے لیے بھی، تعمیر کے لیے، مثبت کام، منفی کام، نگیٹو پوزیٹو ہر ایک کے لیے استعمال ہوا۔ اور کسی نے بہت اچھا کہا، لفظ ہی پھول بھی ہے، لفظ ہی زنجیر بھی ہے، لفظ ہی زخم بھی ہے، لفظ ہی شمشیر بھی ہے، لفظ ہی خواب بھی ہے، لفظ ہی تعبیر بھی ہے۔ لفظ میں نور سمو دے تو ستارہ بن جائے، اور دل جو رکھ دیں تو لب ناز کا بوسہ بن جائے، اور بارود جو بھر دے تو دھماکہ بن جائے۔ لفظ کو پھر بھی مجرم نہ خطا کار کہو، لفظ سے کھیلنے والوں کو گنہگار کہو۔ یہ میڈیا آج لفظ سے کھیل رہا ہے۔ ہمیں اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، حضور کا عظیم ارشاد سنو، ایک زمانہ آئے گا کہ سطح زمین پر کوئی گھر، کوئی خیمہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسلام کا کلمہ وہاں داخل نہیں فرما دے۔ بھئی حدیث ہے، سنتے ہیں۔ آج بتاؤ حضور کا وہ ارشاد، اس زمانے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے کلمے کو پہنچا دیا جائے گا۔ بتاؤ آج کے میڈیا نے اس کو سچ کر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، میرے دوستو، حضور کی وہ صداقت بری بات بالکل سچی۔ آج کے جو سائنسی ترقیات میں بہت چیزیں آ رہی ہیں میرے دوستو، یہ مادی کاموں کے لیے بھی اور پھر ہمارے دین کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ ٹی وی چینل، اب ٹی وی چینل دیکھو کیسے کیسے خرافاتی، فحاشی کے، عریانیت کے، شیطانی پروگرام ہوتے رہتے ہیں، لیکن سچی سوچ، وسیع فکر رکھنے والے لوگ اسی ٹی وی چینل کو اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بھی استعمال کیا۔ ماشاءاللہ الوسطانوی چینل اور بہت کچھ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو اقبال نے پہلے کہہ دیا تھا، پاس با مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ بت قدوں سے اسلام کی پاسبانی کے لیے اللہ نے افراد تیار کی۔
یہ شیطانی چینل جو ٹی وی تھے، اس کو اسلام کی خدمات کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ آج کے حالات میں ان کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ آج کے کام کا میدان جو ہے اس میدان کو آپ جانیں، زبان و بیان سے آپ واقف ہوں، اور جو آپ کے سامنے آپ کی قوم ہے، جس قوم سے آپ کو واسطہ ہے، اس قوم کی نفسیات مزاج سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ میں دیوبند میں پڑھتا تھا، حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب تشریف لائے تھے اور حضرت نے بیان کیا تھا اور ایک بات کہی تھی کہ پڑھتے ہیں عربی بھی سیکھتے ہیں، ماشاءاللہ یہ عربی زبان، کل آپ نے سنی کئی زبانوں پر عربی زبان کی فضیلت پر، کسی زبان سے ہمیں کوئی تنفر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زبانیں ہمارے باپ حضرت آدم سے نکلی ہوئی ہیں، لہٰذا ہمیں زبان کی بنیاد پہ الرجی نہیں ہونی چاہیے، کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، رنگ و نسل یہ سب اللہ کے بنائے ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے کوئی تعصب فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا تھا زبان کوئی بھی ہو سیکھو، عربی زبان پڑھتے ہو سیکھتے ہو، اللہ رسول کی زبان ہے، قبر کی زبان ہے، حشر کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، قرآن اور وحی کی زبان ہے، آپ سیکھو۔ اس کی عظمت فضیلت سے انکار نہیں ہے، لیکن اسی قرآن میں عربی زبان میں اللہ نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ عربی قوم میں عربی رسول آئے اور عبرانی قوم میں عبرانی رسول آئے۔ میرے دوستو، ہمارے سامنے جو قوم ہے، اس قوم کی جو زبان ہے، آج انگریزی ہے، اسی طرح سے آج ہندی ہے، اور بھی جو زبانیں ہیں، علاقے کی زبان ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے مزاج نفسیات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور سیرت نبوی میں تو اس کی ایک بہترین مثال ہم کو ملتی ہے۔ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں سیرت نبوی سے متعلق جو حدیثیں مذکور ہیں، ایک حدیث آتی ہے، ایک واقعہ آتا ہے۔ قریش کے چند سردار قسم کے لوگ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کے کہنے لگے یہ محمد، آپ یہ کیا نیا دین لے کے آئے ہو؟ یہ آپ کا مشن کیا ہے؟ آخر آپ ہم سے چاہتے کیا ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی بس ہم آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کر دیں جسے آپ قبول کر لیں تو اس کی برکت سے سارے عرب پر آپ کی بادشاہت حکومت قائم ہو جائے اور سارا عجم آپ کے تابع بن جائے۔ کیا کلمہ ایمان کا صرف یہ فائدہ تھا؟ ابے یہ کہہ دیتے حضور کہ یہ ایسا کلمہ پڑھ لو کفر سے نکل جاؤ گے، ایمان میں آ جاؤ، جہنم سے ہٹ کے جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت کے آغوش میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ سب فائدے، ابھی کلمے کے بہت سارے فوائد تھے، حضور نے وہ فائدے نہیں بیان کیے۔ کیا فائدہ سمجھایا؟ وہی جو ان کو سمجھ میں آتا۔ ابے وہ سردار قسم کے لوگ تھے، سردار کو صرف سرداری کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ چودھری قسم کے لوگ تھے، چودھروں کو صرف اپنی چودراہٹ سمجھ میں آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بلی کو خواب میں بھی چھیچرے نظر آتے، بلی تصور میں بھی چوہے کو دیکھتا ہے، بلی جو دیکھتی رہتی ہے چوہے کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت ہی ہے۔ سرداروں کی فطرت ہے سرداری کی طلب، چودھریوں کی فطرت ہے چودراہٹ کی طلب۔ آخر یہی فائدہ حضور نے ان کے سامنے کیوں بیان کیا؟ اس وجہ سے کہ یہی فائدہ ان کے مزاج اور نفسیات سے ہم آہنگ ہے، وہ ان کی طلب اور ان کی چاہت کے موافق۔ میرے دوستو، آج ایسی مزاج اور نفسیات سمجھ کے ہمارے دین اور علم کے فائدہ بتانے کی ضرورت ہے۔ آج مادیت کا جو زور، اس کے دباؤ میں ہو کیا رہا ہے؟ ابے ہم پر دھونس ڈالی جا رہی ہے، ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، خوف دلایا جا رہا ہے، اور دباؤ ڈالنے کی طرح طرح کی پالیسیاں بنائی جا رہی ہے۔ مدرسے بند کر دیے جائیں گے، علماء کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا ہوگا ویسا۔ ارے یار، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آج نہیں ہو رہا ہے، بہت پہلے ہو چکا ہے۔ جب ہندوستان میں مدارس قائم ہوئے تھے، اس زمانے میں انگریز، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، کتنے مدارس تھے بھائی؟ گنتی کے مدرسے تھے، چھوٹے بڑے ملائیں کہتے 10,000 بہت، آج لاکھوں کی تعداد میں طلبہ بھلے کم پڑ جائیں، مدرسے کم نہیں ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔
ہمارے بہار کے طلبہ کے بارے میں مولانا طاہر گیانی دامت برکاتہم کہا کرتے تھے کہ ان بہار کے طلبہ کو تو پتہ چل جائے کہ جہنم میں بھی کوئی نیا مدرسہ کھلا ہے، بھلے وہ جہنم میں ہو، فیسلٹی بہت اچھی ہے، وہ ضرور پہنچ جائیں گے۔ بھائی ہم بھی وہیں کے ہیں، اس لیے جو ہمارے علاقے کے بھائی ہیں وہ ناراض نہ ہو، یہ حقیقت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ای قدر آ قدر سب پہنچ جاتے۔ بہت پہلے ایک ہمارا شاگرد یہی تھا، وہ کہتا تھا کہ حضرت اگر بہار میں آپ کے ہاں عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ عقل کنواں میں نوزائیدہ بچوں کو دودھ بھی پلایا جاتا ہے تو ساری عورتیں یہیں آگے بچہ دینے لگے۔ بھائی ضرورت ہے ماشاءاللہ، جن کا آب و دانہ وہاں ٹھکانا، بھائی علم ہے، علاقائیت کی کوئی حد بندی نہیں ہے، ضرورت ہے اگر وہاں اس طرح کا انتظام نہیں آ جائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا سلوک ہو رہا، اللہ جامعہ کو جزائے خیر دے، اس کو قائم دائم رکھے، اس کے محسنین کو اللہ آباد رکھے، اس قدر اتنی بڑی تعداد کو سنبھال کر کے 2-4-5 لوگ لاک ڈاؤن میں یہ سب پریشان ہو رہے تھے ہیں۔ اللہ نے ہم مولویوں کو کیا کیا کھلایا، اور رمضان شریف میں کیسے کیسے تربوز 22 سال میں ہم نے کھائی نہیں تھے، یہاں 22 سال میں کھائی نہیں تھے، 10 روپے میں لے جاؤ بھائی۔ بہت ساروں نے تو پیسے بھی نہیں لیے، پیسے ہی نہیں لیے، کیوں بھائی اب تک تو ان کو ٹھگتے آ رہے ہیں، تھوڑا بدلا چکا تھا، تھوڑا بدلا چکا۔ یہ لاک ڈاؤن میں ہوا میرے دوستو، بہت سارے بچے تھے ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے والدین فون کر رہے تھے، ہم لوگوں کے پاس بھی فون آتا، ہم نے کہا کہہ دو کہ گھر میں آ جاؤں اور آپ جو کھلاؤ گے بلکہ عید میں جو کھاؤ گے اس سے بھی بڑھیا یہاں روزانہ الحمدللہ کافی رہے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریزوں نے کیا ظلم کیا بے، جو جسم پر ظلم کیا اور علماء کو شہید کیا اور خون کا دریا بہایا، کیا کیا نہیں کیا آپ سب واقف ہو۔ سنو، تاریخ کہتی ہے کہ انگریزوں نے اپنے زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے دین کے قائم رہنے کے لیے جو دینی ادارے تھے، 10,000 کی تعداد میں اس زمانے میں وہ ادارے تھے، آج لاکھوں کی تعداد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان سارے مدرسوں کو انگریزوں نے بند کر دیا تھا۔ اور مرکزی مدرسہ علم حدیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ذریعے سے چلا ہے۔ حضرت کا جو مدرسہ تھا دلی کے اندر، مدرسہ رحیمیہ، ظالم انگریزوں نے حضرت شاہ ولی اللہ کے اس مدرسہ رحیمیہ پر بلڈوزر چلا دیا تھا۔ ابے آج ایسا نہیں ہوا الحمدللہ، ارے آج اس طرح نہیں ہو رہا، خوف بہت دلایا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ وہ عالم، وہ حال اس زمانے کا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، کمزوروں پر اللہ کو زیادہ رحم آتا ہے۔ دعا کریں اللہ ایسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے جن آزمائشوں کا ہم مقابلہ نہ کر سکے، ہم ناکام بن جائیں۔ یہ مادی فتنے کی وجہ سے، مادی دباؤ، مادی زور کی وجہ سے، اور آج کل جو بنیاد پرستی کا الزام مدرسوں پہ رکھا جا رہا، دہشت گردی کا الزام رکھا جا رہا، اتنی نہیں بلکہ مادی چیزوں کے ذریعے سے کچھ مولویوں کو خریدا بھی جا رہا۔ موبائل میں آپ سنتے رہتے، ٹی وی پہ پروگرام آتے، ہماری مولوی جیسے لوگ ان کی ترجمانی کرنے لگے۔ یہ مادیت کا روپ، مادی لالچ کی وجہ سے خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اور سنو مساجد کو رجسٹریشن کرانے کی بات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ بھی مدرسہ ٹرسٹ یہ الگ ہے، مساجد کا رجسٹریشن کے حکومت کے حوالے کر دو اور ائمہ کو تنخواہیں دی جائیں، اور کہیں کہیں یہ کام شروع بھی ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، بہار میں مدرسہ بورڈ قائم ہوا، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلی میٹنگ ہوئی، مشورے کی میٹنگ، تو پٹنہ تشریف لائے تھے، ماؤ لنکر ہال وہاں میٹنگ کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور وہاں سب سے مشورہ لیا گیا، تبادلہ خیال کہ آپ کی کیا رائے۔ علی میاں ندوی نے کہا کہ آپ اس وجہ سے کہ آپ مادی ضرورت کے لیے محتاج نہیں رہیں گے، حکومت آپ کی تنخواہ کا انتظام کر دے گی، لیکن میں وہ فتنے کو دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے لالچ کے چکر میں آپ کا علم بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ آج وہی ہوا، بہار کے بورڈ کے مدرسے سے کیا ہو رہا؟ ڈگریاں ہیں، ٹھیک ہے، کام آ رہی ہیں، معلوم ہے بھینس چرانے والا بھی عالم فاضل کی ڈگری لیے بیٹھا ہے، جسے خود عالم فاضل لکھنا نہیں آتا ہے۔
میرے دوستو یہ علم اور فضیلت کی توہین نہیں، یہ تو کیا یہ ہو رہا ہے وہاں ہے، اور سرکاری مدارس سرکاری بورڈ سے جو ملحق ہیں یہ سب مادیت کے لالچ کی وجہ سے ہے۔ سنو، جب مساجد کا رجسٹریشن ہو جائے اور ائمہ کو سرکار سے تنخواہ دی جانی لگے تو کیا ہوگا؟ سن لو کیا ہوگا آگے فتنہ ہوگا یہ کہ یہ مسجد اللہ کا گھر نہیں رہ جائیں گی، سرکار کا دفتر بن جائیں گے۔ ہوگا یہ کہ یہ ائمہ یہ نماز کے امام نہیں رہ جائیں گے، سرکار کا غلام بن جائیں گے۔ یہ نماز عبادت نہیں ہوگی، سرکار کی ملازمت ہوگی۔ یہ سب مادیت کی وجہ سے، یہ بھی فتنہ ہے۔ ہمیں آپ کو سمجھنے اور ان حالات سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم انبیاء کے وارث ہیں بھائیوں، ہم انبیاء کی وارث ہیں، اور ہمارا اعلان ہے اور نعرہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کی اجرت دنیا والوں سے نہیں لیتے، ہم اجرت کے لیے کام نہیں کرتے، اپنے رب سے ملنے والے اجر کے لیے کام کرتے۔ ضرورت ہے، اللہ پاک پوری فرما رہے ہیں، اب بہت عزت سے بہت اچھی طرح پوری فرما رہے ہیں، ہمیں مایوس رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلان وہ آج لگاؤ جو حضرت ابراہیم نے لگایا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جو کچھ ہے وہ سب رب عالم کے لیے۔ امام احمد بن حنبل کوڑے برسائے گئے، یہ بھی آیا ہے تاریخ کے حوالے سے، بہت ساری باتیں آئی ہیں، ان میں یہ بھی امام احمد کا حوالہ آیا تھا۔ کوڑے برسائے گئے تھے خلق قرآن کے تعلق سے، فرقہ اعتزال بادشاہ تک میرے دوستو اس باطل نظریے کو ماننے لگا اور ان کو مجبور کیا تھا۔ اور حضرت شیخ نے ان کی استقامت پر کتنی اچھی بات کہی تھی، ایک ڈاکو کی مثال دی تھی۔ اللہ پاک حضرت شیخ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اچھی قیمتی بات تھی۔ میرے دوستو امام احمد بن حنبل، ارے کوڑے لگے تھے، کتنے کوڑے اور کیسے کوڑے؟ خود کوڑا مارنے والا کہتا ہے کہ اگر ایک کوڑا کسی زبردست ہاتھی کو بھی لگ جاتا تو وہ بھی بلبلانے لگتا۔ ہائے قربان جاؤ امام احمد بن حنبل کی استقامت پر، ان کے ایمانی جذبے پر کہ تکلیف کا اظہار کیا، زبان سے اف تک نہیں آنی چاہیے۔ وہ امام احمد بن حنبل یہ تو ظلم ستم کے ذریعے، جو بھی زور زبردستی کے ذریعے سے ان سے ایک باطل کا اعتراف کروانا چاہا لیکن نہیں کی، جان جائے جائے پر ایمان نہ جائے۔ رخصت بھی تھی، زبان سے کہہ سکتے تھے، عزیمت دل میں باقی رہے، لیکن اس کے باوجود نہیں کیا۔ لوگوں نے سمجھایا، کہہ دیتے جان بچتی، رخصت ہے، کلمہ کفر مجبوری میں ضرورت پر جان بچانے کے لیے زبان پر لے آئے، لیکن دل ایمان سے مطمئن۔ کہا لوگ دل کو نہیں دیکھتے، زبان کی بول کو سن لیتے، میری جان بچ جاتی، لوگوں کا ایمان ختم ہو جاتا۔ اللہ کیا میں کیا جواب دیتا؟ وہ امام احمد بن حنبل تھے، یہ ہمارے اکابر تھے۔ اللہ پاک وہ جذبہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اس زمانے کے اعتبار سے انہیں عظیم جذبہ ملا تھا، اس زمانے کے اعتبار سے ہمیں تھوڑا بھی مل جائے تو اللہ کا شکر ہے، مانگے، اللہ سے مانگے۔ میرے دوستو مادی لالچ کے طور پر ان کو مال کا چارہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ بادشاہ کو بعد میں ایسا کہا، ایسے نہیں مانتا تو چلو مادی لالچ دے کر کے ان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک وقت انہیں 20,000 درہم دیا، بادشاہ نے ایک وقت میں 20,000، اور ایک روایت میں آتا ہے 1,00,000 درہم دیا۔ بتاؤ اس زمانے کے بعد چاندی کے سکے 1,00,000 درہم دیا، لالچ 1,00,000 درہم لے لو بھائی اور ہماری بات مان لو اور یہ اعلان آپ کر دو۔ لیکن انہوں نے اللہ اللہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے لاکھوں درہم کو ٹھوکر مارا اور کہنے لگے کہ یہ آزمائش تو اس آزمائش سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ آزمائش مال کی، مادیت کی ہے، لالچ کی جو آزمائش ہے، وہاں کوڑے لگنے کی جو آزمائش تھی، جان کے جانے کی، یہ آزمائش اس آزمائش سے بھی بڑھ کے ہے۔ عربی میں کہا کہ ھذا امر اصعب علی من ذالک فتنۃ الدین وھذا فتنۃ الدنیا، یہ تو مجھ پر اس سے بھی زیادہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ وہ تو دین کا فتنہ تھا، یہ دنیا کا فتنہ ہے۔ میرے دوستو مادیت کا مقابلہ روحانیت سے ہو، اس کے لیے اخلاص للہیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خود میں ایمانی جرأت قائم کرنے اور دین پر استقامت کی ضرورت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کیا تھا ان کے پاس؟ بھائی مادی اعتبار سے کچھ تھا، درویش فقیر آدمی،
لیکن ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ سب کچھ ان کے پاس تھا جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں۔ میرے دوستو، اکبر بادشاہ سے ٹکر لینا یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ جیل بھی گئے لیکن اپنے حق کے دعوے سے اور دین کو اجاگر کرنے، فروغ دینے کے مشن سے باز نہیں آئے۔ میرے دوستو، وہ اخلاص، للہیت کی طاقت ہے، وہ جرأت ایمانی، دین پر استقامت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی اللہ قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ اگر وہ نہ ہوتے آج اسلام میں دین زندہ نہیں رہتا، یہاں آج ہمارے ملک میں دین کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، بادشاہ بگڑ گیا تھا، بادشاہ کے دین پر عوام بھی ہوا کرتی ہے، عوام بادشاہ کے دین پر ہوتی ہے۔ بادشاہ بگڑ گیا، اگر کوئی بادشاہ کے بگاڑ کو سدھارنے والا نہیں ہوتا، پوری قوم بگڑ جاتی اور سلسلہ چلتا، آج کوئی بھی سدھرا نہیں ملتا، دین اسلام کا نام و نشان باقی نہیں رہ جاتا۔